کہ پروجیکٹ عمران خان از اوور کا مطلب یہ سارا ختم، یا یہ صرف کہ ایک کردار جو اس کے لیے چنا گیا تھا اس کا کردار ختم؟ اسکرپٹ کا ایک حصہ ہے اور اس اسکرپٹ کے تحت چل رہے ہیں اور ہم مسلسل پیچھے جا رہے ہیں۔ عمران خان ایز اے پرسنالٹی تو ایک رول ہے، لیکن جو ایجنڈا ہے وہ براڈر بیسڈ ہے۔ انڈیا کے حملے کی نوبت بعد میں آئے گی کہ جب یہ نیوٹرلائز ہوگا تو اس وقت اس کی حیثیت وہی ہے کہ جو انڈیا کے حملے کی صورت میں کوئی اچیو کرنا چاہے گا۔ ڈائریکٹلی فوج کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیا وہ بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہم سمجھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع ہیں وہ جیسے کہ تقریباً سارے ہی میڈیا پہ ہیں، عمران خان کا جو پروجیکٹ جو لانچ کیا گیا تھا، لیکن یہ کہ میڈیا پہ ادھوری تصویر آ رہی ہے۔ ہمیں ذرا اسے تھوڑا پس منظر اس کا پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو میرے ذہن میں پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان جب بنا تو اگرچہ کہ ضرورت کسی اور کی بھی تھی کہ بن جائے، لیکن یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ بننے کے لیے لا الہ الا اللہ استعمال ہوا تھا، اور جو بنانا چاہتے تھے ان کے لیے یہ ایک پوٹینشیل تھریٹ تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس رخ پر پاکستان کبھی بھی آگے بڑھ سکے۔ بہت سے لوگ اس خواہش پر پاکستان آئے، امت مسلمہ کے بڑے بڑے دماغ، ڈاکٹر اسد اللہ اور اس طرح کے بہت سے ڈاکٹر اسد، لیکن یہ کہ یعنی ڈاکٹر رفیع الدین، جو لوگ آ کے یہاں پہ اس طرح کا کام کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے نتیجے میں پاکستان دنیا میں وہ مقام حاصل کر سکے جو اس کا پوٹینشیل جو جس کا تھا، لیکن دوسری فورسز اپنی جگہ پہ بہت توانا تھی۔ تو ایک قبضہ گروپ ہے جو پہلے دن سے پاکستان پر قابض ہونے کی کوشش کرتا رہا اور پاکستان کے اصل مقصد کی راہ کی رکاوٹ بنتا رہا، یہاں تک کہ 1958 میں آ کے اس قبضہ گروپ نے اپنا قبضہ مستحکم کر لیا، اور جو کچھ تھوڑا بہت آپ نے آئین بنا لیا تھا اس رخ پر جو پیش قدمی ہوئی تھی اس سارے پروسیس کو ریورس کر دیا۔ یہ ایوب خان ہے۔ آپ ایوب خان کو مغرب کا پہلا وائسرائے قرار دے سکتے ہیں، لوکل وائسرائے۔ یہ یعنی میں اس کو یوں اگر بات کروں تو اس سے بھی لوگوں نے امیدیں باندھی، یعنی ابھی بھی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ایوب کے دور جیسا تو کوئی دور ہی نہیں تھا، یعنی ظاہر ہے اس میں بھی کوئی بہتری تھی جس کی وجہ سے لوگ آج یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ پاکستان کو اس کی پٹڑی سے اتارنے والی شخصیت تھی وہ، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسی دور میں غداری کے فتوے پر جو بٹے اور محترمہ فاطمہ جناح بھی غدار قرار پائیں۔ جی پھر حادثہ ہوا، وہ اصل میں حادثہ تو اس عمل کے نتیجے میں ہوا، ذمے وہ کچھ اور کرداروں کے پڑ گیا، اور وہ کردار کریٹ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر ملبہ ڈالا جائے نا۔ تو وہ بھٹو بن گیا، مجیب بن گیا، یا بن گیا، تو یہ کردار بن گئے اور ثانیہ مشرقی پاکستان کے ذمہ دار قرار پا گئے، اور مکھن سے بال کی طرح سے بیچ سے ایوب خان مطلب معصوم قرار پا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا، تحریک نظام مصطفیٰ چلی، نئی امید، نئی کرن۔ اچھا بھٹو صاحب نے بھی تو بہت سے یوتھ کو اپنے ساتھ لگا لیا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا اصل میں پوٹینشیل ہوتا ہے، یوتھ ہی آپ کا پوٹینشیل ہوتا ہے۔ یہ جو آپ گھاس کھا لیں گے کہتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں ہر قربانی دیں گے، تو یہ جو بھی جس کی لائبلٹیز ہوتی ہیں ایک میچور آدمی، وہ تو ان چیزوں کو وہ ریئلسٹک اپروچ رکھتا ہے۔ یہ رومانویت ساری کی ساری یوتھ کے اندر ہوتی ہے، تو اس یوتھ کو کوئی اسی سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس منزل کی طرف نہ چلا جائے، تو اس سے پھر کسی نہ کسی کے پیچھے لگانا پڑتا ہے۔ تو بھٹو صاحب کے پیچھے بھی لگایا گیا۔ پھر یہ کہ وہ جب ادھر سے مایوسی نہیں لگی تو تحریک نظام مصطفیٰ چلی، وہاں اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے، تو 11 سال انہوں نے وہی کھیر کھائی، وہی۔ پھر اب جا کے تو بیچ میں 10-12 سال کا دور آیا، کبھی بے نظیر کبھی نواز شریف، اور یہ اب مجبوری ہوتی ہے تھوڑا، یعنی اپنا ہی تسلط نہیں رکھنا ہوتا، تھوڑا وہ کرنا ہوتا ہے، اور اس دوران ان کو آپس میں لڑایا گیا، اور اس لڑائی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جی تاکہ یہ کہیں مل کے کسی اس ایجنڈے پہ نہ چلے جائیں کہ جو ہمارے مفاد پر ضرب ڈالنے والا ہو۔ یہاں تک کہ انہیں بات سمجھ آ گئی پرویز مشرف کے دور میں، اور انہوں نے بیٹھ کے تو میثاق جمہوریت کر دیا۔ اب میثاق جمہوریت اصل میں کن فورسز کے خلاف تھا؟ جو یعنی وہ انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں تھا، وہ اپنے ملک کے اندر اپنے حقوق یعنی عوامی حقوق کی گویا بازیافت کی کوئی صورت بنی تھی، بنتی نہ بنتی وہ خود ایک فراڈ ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، کیونکہ ان جماعتوں کے اندر بادشاہی نظام ہے، یہ کوئی ڈیموکریٹک جماعتیں تو ہیں نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی یہاں کے وہ ایوب خان کے جو وہ تھے باقیات جو تھیں اس کے فالوورز، تو ان کے لیے وہ گوارا نہیں تھا، تو انہوں نے پھر ایک نیا عمران خان کے مسئلہ یہ تھا کہ یہ کرکٹ میں بہت شہرت کی بلندیوں پہ پہنچے، ہر گھر میں ان کی تصویریں تھیں،
تو جو شہرت کی اس بلندی پہ پہنچے وہ ریٹائرڈ ہونا تو مجبوری ہے، لیکن شہرت سے ہاتھ کھینچ لینا جو ہے نا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے. اسی لیے بہت سے آپ نے دیکھے نا جو فیم ہوتے ہیں اس طرح کے، تو وہ پھر منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزوں میں جلدی مر جاتے ہیں. میراڈونا مر گیا یہ، کیونکہ اس فیم سے بعد جو ہے نا آپ کے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو خان صاحب بہرحال وہ لوگوں کے دلوں میں راج کرنا چاہتے تھے، یہ ان کی ایک خواہش تھی. اسی کے لیے وہ شوکت خانم کی طرف بھی گئے، اسی کے لیے انہوں نے اور بھی ایکٹیویٹی کی، انہی میں سے ایک سیاست بھی تھی. حالانکہ یہ اپنے پورے کیریئر میں کہتے رہے میں کبھی سیاست میں نہیں ہوں گا. شوکت خانم بناتے ہوئے بھی انہوں نے کہا میں کبھی سیاست میں ہوں، لیکن وہ آئے کیونکہ وہ چیز پل کرتی ہے. تو ان آنکھوں نے بھا لیا کہ بندہ ہے، طاقت وہ بھی پوٹینشیل بھی ہے، تو وہ پھر ان کے خلاف کھڑے کرنا ان کی ضرورت بن گئی. یہ تو ایک سطح کا ایجنڈا ہے، یعنی جو لوکل ایجنڈا تھا. ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہے. انٹرنیشنل ایجنڈے کے دو رخ ہیں. ایک رخ ہے یہ آپ کا جو بھی آپ کے معاشرے کے اندر جو آپ کا یعنی یوتھ ہے، یعنی بہت بڑی، شاید پوری دنیا میں نسبت تناسب کے اعتبار سے پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ان کے اندر ایک رومانویت بھی ہے. وہ آپ یعنی ان نوجوانوں میں سے شاید 80% وہ ہوں گے کہ جو آپ ان سے پوچھیں تو وہ اسلام کے حق میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے. وہ جو بھی سوشل انجینئرنگ کرنے والے لوگ ہیں یا جو بھی ہیں، تو ایک تو ماس ایجوکیشن کی بھی ضرورت تھی. ایک یہ کہ اس یوتھ کو بھی ایک 10 سال کی جو اس موجودہ یوتھ ہے اس کو، اس نسل کو بیکار بھی کرنا ہوتا ہے، نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ایجنڈا ہے. پھر یہ کہ ہمارے معاشرے میں صدقہ خیرات بہت دیا جاتا ہے، وہ بھی ایک چیز تھی. تو یہ ایک اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں گے تو عمران خان ایک بڑی جامع شخصیت بن جاتی ہیں کہ وہ انہوں نے شوکت خانم بنا کے تو جو صدقہ خیرات کا باؤ ہے جو پہلے دینداروں کی طرف تھا، تو انہوں نے اور عبدالستار عیدی صاحب نے ایک سیکولر فیلڈ کی طرف اس کا رخ موڑ دیا. ٹھیک ہے. اور بہت بڑے پیمانے پہ یہ چندے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ ادھر نہ جاتے تو ادھر جا سکتے تھے. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ وہ کھالوں والوں کا جھگڑا وغیرہ یہ سارا ذہن میں رکھیں. یہ کیا ہے، یوتھ وہ کہیں اور جا سکتی تھی، وہ کہیں ایران کی طرح کا انقلاب آ سکتا تھا، یہاں ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ موجود تھے، یہاں جماعت اسلامی موجود تھی. یہ خطرات ہیں. تو اس یوتھ کو بھی آپ نے 20 سال کے لیے کہیں انگیج کرنا تھا. اور ایک نسل یہ اس اپنے عشق کا شکار کرنی تھی، اس کے لیے بھی یہ بہت مناسب آدمی تھے. بلکہ میں اس سے آگے یہ کہوں گا کہ آپ کی جو سوشل ویلیوز تھی جس کے خلاف یعنی جو وہ اگر آپ وہ جو نا کلیش آف سویلائزیشن والے فلسفے کو سامنے رکھیں تو جن دو تہذیبوں سے خطرہ تھا ان میں سے ایک اسلامک تہذیب تھی، اور ان کا جو مرکز سمجھا گیا وہ مصر اور پاکستان کو سمجھا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو مصر کو تو علیحدہ کر دیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام تھا اس میں NGOs بھی تھیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ویلیو سٹرکچر الٹا کرنا ہے. تو خان صاحب ایک ٹرینڈ سیٹر تو ہیں، یعنی یوتھ کے لیے لوگ اب کہہ رہے ہیں نا کلٹ ہے جو وہ وجود میں ہے. تو اب جو خان صاحب کریں گے وہ اسے لوگ اڈاپٹ کریں گے، اس کو جسٹیفائی کریں. ایون اگر وہ سجدہ بھی کر لیں گے قبر پر تو اہل حدیث بھی اس کو جسٹیفائی کرے گا. یعنی اس درجے کا ان کا ایک وہ شخصیت کا وہ روب ہے. تو اگر وہ عدت کے دوران شادی کر لیں گے، اگر وہ کسی نکاح کی ہوئی عورت کو کے خامد سے اسے طلاق کا مطالبہ کروا کے تو پھر اسے اپنے نکاح میں لے آئیں گے، تو یہ معاشرے میں ایک ٹرینڈ بنے گا. پھر اس سے آگے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو یہاں پہ ایک ایجنڈا مسلط ہو رہا تھا جو ہم جنس پرستی کا، اور اب جس طرح کی یہ باتیں سچی ہیں یا جھوٹی ہیں اس کو چھوڑ دیں، لیکن اگر وہ خان صاحب کے ساتھ جوڑ کے کی جائیں گی تو اور اس کی کوئی سزا بھی نہیں دی جائے گی، تو پھر معاشرے کی ایک ایجوکیشن ہو رہی ہے اسے ایز اے نارمل ایکٹ جو ان کا ایجنڈا تھا اس کو لے کے چلنے کا، تو گویا اس کے لیے بھی استعمال کرنا تھا. تو میں کہنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ جسے ہم عمران خان پروجیکٹ کہہ رہے ہیں یہ کوئی بالکل نیا نویلا شے نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں یہ ہمیشہ جاری رہا ہے. یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں یہ اسی طرح گملوں میں جو ہے وہ پروان چڑھتے رہے ہیں، ایسی نرسریوں میں. ان کے انٹرنیشنل لنکس بھی رہے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، اب بھی ہیں، اس سے وہ ماورا نہیں ہیں. یہ جب اتار بھی دیے جاتے ہیں تب بھی ان کے لنکس برقرار رہتے ہیں، یہ ڈارمنٹ رہتے ہیں اور پھر کسی دوسرے فیز میں واپس آ جاتے ہیں. یہی ہوتا آیا ہے. تو اس اعتبار سے ابھی جو نظر آ رہا ہے جیسے باتیں چل رہی ہیں کہ جی پروجیکٹ عمران خان از اوور، تو آیا فار ایور؟ پہلا سوال تو یہ اوور فار ایور. تو نمبر 1. نمبر 2 کہ پروجیکٹ عمران خان از اوور کا مطلب کیا ہے کہ اس کا یہ پورا یہ جو میں نے نقشہ کھینچا یہ سارا ختم، یا یہ صرف کہ ایک کردار جو اس کے لیے چنا گیا تھا اس کا کردار ختم.
یہ کچھ ہم نے اس پر وہ رکھنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بالفرض اگر واقعی ریورس ہو گیا ہو پورا پروجیکٹ, یعنی ہم واپس 47 49 میں پہنچ گئے ہوں یا 56 میں پہنچ گئے ہوں پھر واقع, تو اس کے کیا نتائج ہوں گے ظاہر ہوں گے, کیا علامات ہوں گی, کیا نتائج ہوں گے, اس پہ پھر ہم آج بات کر لیتے ہیں. نہیں سر, یہ جس طرح آپ نے یہ منظر کشی کی ہے, اصل میں تو بات یہ ہے کہ عمران خان ایز اے پرسنالٹی تو ایک رول ہے, لیکن جو ایجنڈا ہے وہ براڈر بیسڈ ہے. اب سر تحقیق یہ کہتی ہے, اور میں ریفرنس دوں گا اس کتاب کا کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین, جان پرکنز کی لکھی ہوئی, وہ اس پروسیس کو بہت اچھا کھولتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ جب یہ ایجنڈا, پہلے تو ایک ملک ٹارگٹ بنتا ہے, اس ٹارگٹ بننے کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں, وہ وجوہات ہمیں بڑی کلیئرلی پتہ ہیں. اگر میں اس کا بھی ریفرنس دے دوں تو ڈیوڈ بن گوریان جو اسرائیلی پہلا پرائم منسٹر تھا, اس وقت بھی ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ ہمیں اصل تھریٹ پاکستان سے, حالانکہ اس وقت ہمارا کوئی نیوکلیئر پروگرام نہیں تھا, آئیڈیولوجیکل تھریٹ تھی. ابھی سر ریسنٹلی ایک بیان آیا جو لاسٹ اسرائیلی پرائم منسٹر تھے, ذہن سے میرا نام ان کے ذہن سے نکل گیا, وہ میں ان کا انٹرویو ایک دیکھ رہا تھا اسرائیلی ٹی وی چینل پہ, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو اس وقت سب سے بڑی تھریٹ ہے, یا ہم نے اپنی فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے جو اقدام کرنے ہیں, اس میں فنڈامنٹلسٹ اسلام سے نیوکلیئر کیپیبلٹی کو دور رکھنا, اور نیوکلیئر کیپیبل کو فنڈامنٹلسٹ سے دور رکھنا, اور اس رول میں انہوں نے فٹ کیا ایران کو اور پاکستان کو, کہ یہ ہماری فیوچر کے لیے جو سب سے بڑی تھریٹس ہیں. اب سے یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے, اب اس بیک گراؤنڈ کو رکھتے ہوئے ٹارگٹ تو آپ بن گئے, اور بھی وجوہات ہیں, آپ تو کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے آپ کی جیوگرافیکل لوکیشن اور یہ ساری باتیں, لیکن سر جو موڈس آپرینڈی وہ کہتے ہیں, جو میں آپ کی بات میں جو چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, تحقیق یہ کہتی ہے, یا یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ایجنڈے کے بہت سارے فیزز ہیں. اس میں پہلا فیز یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈیویژولس کو خریدتے ہیں یا ان کو انسینٹیوائز کرتے ہیں. بچے باہر پڑھ رہے ہیں, ساسے باہر ہیں, پیسہ بے درے, کرپشن, جو تو آن بورڈ آ گیا وہ پھر آپ کا ایجنڈا ڈپلوائے کرتا ہے. کسی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہے تو نمبر 2 میں یہ ہے کہ ان کو لائن پہ رکھنے کے لیے آپ انسرجنسیز یا پھر گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا, یا انارکی کریٹ کرنا, عرب سپرنگ ٹائپ سچویشن کریٹ کرنا, یا ملٹری کو کر لینا, یہ ساری آپشنز ہوتی ہیں, پالیسی آپشنز. کسی وجہ سے یہ فیل ہو جائیں تو اس کے بعد تھرڈ لاسٹ جو آپشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل اسیسینیشن کرنا. میں آپ سے اگر یہ اس میں یہ چیز تھوڑا سا آپ اسے کھولیں تو انارکی بھی اس میں شامل ہوتی ہے, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ یہ چیز بھی جوڑی جا رہی ہے کہ یہ انارکسٹ تھے, اور یہ انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ اسٹڈیز کروائی ہیں کہ کیسے کسی سوسائٹی کے اندر انارکی پیدا کی جاتی ہے. اور چونکہ ابھی جو ان کا یہ لاسٹ سین سامنے آ رہا ہے تو اس میں تو وہ اس کی واضح علامات دکھ رہی ہیں, اور انہوں نے کسی ادارے کو بھی معاف نہیں کیا, اور وہ اس میں اگرچہ کہ آنسلاٹ آئی ہے ان پر, بیکلیش, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ, مطلب اس ایجنڈے پہ ابھی بھی پوری طرح وہ فوکس کیے ہوئے ہیں, مطلب رات بھی تک بھی ان کا یہی معاملہ ہے. بالکل ایسی ہے, ریئلسٹکلی دیکھیں, بالکل کوئی بائسنس کے بغیر. تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ دس از ہاؤ دا ایجنڈا از ڈپلائڈ, یا اس کے پروٹوکالز یہ ہیں. اس میں انارکی جس کی اچھی اگزامپل ابھی عرب سپرنگ جو پچھلے ہم نے 10-15 سال میں دیکھا, تو اور یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے, کچھ 14 ممالک کی ایگزامپل اس کتاب میں دی ہے, جس میں سے میجورٹی طریقہ واردات یہ ہے کہ ریولیوشن, گورنمنٹ ٹاپل کرنا, ملٹری کو کرنا, یا انارکی کریٹ کرنا, یہ ساری پالیسی آپشنز ہیں. اچھا سر, کسی وجہ سے یہ بھی کامیاب نہ ہو, یہ پروجیکٹ نہ ہو, تو پھر اگلی آپشن ہے کہ پولیٹیکل اسیسینیشن, وہ جو کریکٹر ہے اس کو راستے سے بالکل ہٹا دیں. اور آخری آپشن جو میرے خیال میں بڑی پرٹیننٹ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آپشن ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر ملٹری انویژن, اب وہ ڈائریکٹ ہو یا پراکسی کے تھرو ہو, لیکن آخری میں وہ کہتے ہیں آپ نے ایک ملک کو ٹارگٹ کیا, ٹھیک ہے, اس ملک میں آپ نے کوشش کی کہ وہاں پہ آپ پہلے کوئی معاشی بحران پیدا کر لیں, وہ نہیں تو آپ کوئی عرب سپرنگ کی طرح کا کوئی کر لیں, وہ نہیں تو وہاں رول اینڈ آرڈرز کے مسئلے کھڑے کر دیں, نارکی پیدا کر دیں. یہ سارے اگر ناکام ہو جائیں اپنا ایجنڈا اچیو کرنے میں تو پھر بیرونی حملہ آور فوجوں کو اس کی چراگاہ بنا دیں. یہی ہوگا نا سادہ الفاظ میں. بالکل ایسی ہے. بس جسٹ یہ جو میں چاہ رہا تھا آپ کی بات کو کمپلیمنٹ کروں اس اینگل سے, پروجیکٹ نہیں رول بیک ہوتا. ان کی نظر میں جو آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل پاورز ہیں, وہ پروجیکٹ کی کنٹینیوٹی کی سٹیجز ڈیفائن کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے سٹیج کو اپ کرتے جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بھی صورتحال کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ ایک کریکٹر تھا تو پروجیکٹ تو ڈپلائڈ رہے گا,
لیکن کریکٹرز چینج ہو سکتے ہیں یا پھر اس کا طریقہ واردات چینج ہو سکتی ہے. آپ کی بات میں ایک وضاحت کی ابھی بھی ضرورت ہے. وہ آپ نے کہا کہ آخر ایک یہ بھی ہوتا ہے بیرونی فوجوں کے حملے سے پہلے کہ وہ جو اساسینیشن کسی بندے جی، تو وہ تو کسی ایسی شخصیت کی ہوگی کہ جو آپ کے ایجنڈے کے راستے کی رکاوٹ ہے, جیسے صدام حسین تھا, یا جیسے قذافی تھا, یا جیسے بھٹو تھا, یا جیسے بے نظیر فرض کریں وہاں پہ آ کے کھڑی ہو گئی تو آپ اسیسینیٹ کر دیں, یا لیاقت علی خان تھے تو آپ اسیسینیٹ کر دیں گے, یا ضیاء الحق بھی کسی جگہ پہ آ کے مسفٹ ہوا ہوگا تو اسیسینیٹ ہو گیا نا, ہم یہ اس سے یہ سمجھ رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب تو ہم پھر یہ لیں گے کہ اس ایجنڈے کے راستے کی رکاوٹ خان صاحب ہیں کہ جن کو اب اسیسینیٹ اگر کر دیا جاتا ہے تو, یا یہ سمجھیں گے کہ وہ جو رکاوٹ ہے وہ کوئی اور ہے, تو وہ چونکہ کسی فرد میں پرسونیفائی نہیں ہے تو اس لیے وہ اسیسینیشن والا جو ہے نا وہ مرحلہ تو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. سر بالکل, یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی آرڈر سے ہی کوئی پروٹوکول فالو, یہ تو پالیسی آپشنز ہیں. ٹھیک ہے, وہ کون سے ڈپلوائے ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو ایک یہ بات کی بات ہے اور اس کے حالات پر منحصر, اور حالات پر, لیکن پروجیکٹ اپنی جگہ قائم رہتا ہے. اصل بات یہ وہ رول بیک نہیں ہوتا ان طاقتوں کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں یا ڈیپ اسٹیٹ ہم جس کو کہتے ہیں. مجھے ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ پاکستان جب بنا 1947 میں تو ہر 10 سال بعد جو ہے لوگ جو موجودہ قیادت تھی اس سے مایوس ہوتے چلے گئے, اور یہاں پہ ایک امید کی کرن پیدا کی گئی لوگوں کو دوبارہ اس سے جوڑنے کے لیے. اور شاید اس کا ایک تسلسل ہے کہ آج بھی جب بات ہوتی ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم مل کے کریں گے, اپنے شعور کی بنیاد کے اوپر کوئی انقلاب کسی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں کوئی آئے گا, مرد از غائب جو ہے نا وہ آئے گا, کوئی فوج سے کہتے ہیں کہ جی کوئی فوجی ڈنڈے کے ذریعے بس وہی تبدیلی کر سکتا ہے, کوئی صوفی آ جائے گا. کچھ ایران کا انقلاب آیا تو اس کے بہت عرصے بعد تک لوگ خمینی کا نام لیتے رہے, کوئی خمینی یہاں آنا چاہیے. تو یہ چیز تو وہ مطلب 1947 سے جو چیز شروع ہوئی تھی, تو دیکھیں جب ایوب خان صاحب آئے یہاں پہ تو وہ ایک امید کی بڑی کرن پوری دنیا کے اندر سے جو ہے نا وہ معیشت کے, وہ اپنے وقت کے ہینڈسم تھے مطلب دنیا کے 3 ہینڈسم ترین حکمرانوں میں سے امریکہ. اچھا یہ بھی اسٹڈی دیکھیں نا کہ یہ کس نے کہا تھا, یہ ایک امریکن نیوز چینل کی رپورٹ تھی جس کو پھر پوری دنیا میں اسے کیا گیا. اچھا جب امریکہ گئے ایوب خان صاحب تو ان کا جو استقبال ہوا وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا اس وقت کا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پروٹوکول انہیں ملا تھا, دنیا میں بھی ایسا ہی ہوا جو اس کے زمانے میں. اچھا پھر ان کی وہ خاص تقریر جو 1965 کی جنگ میں انہوں نے کی, اس تقریر کو اگر دیکھا جائے تو وہ سارے انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں, وہ مذہبی ٹچ بھی اس میں ملتا ہے, اس قوم کے جذبات کی عکاسی بھی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو کام انہوں نے کیے, جو آئلی قوانین لائے, جو کام کیا, تو بیسیکلی ملک کو دوسری طرف سے وہ دور کر رہے تھے, اس منظر سے دیمک کی طرح کاٹ رہے تھے. لیکن سامنے جو ہے وہ تصویر وہ تھی کہ ہم نے بھی دیکھا کہ جی تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. ابھی ہم پہلی دفعہ IMF پروگرام میں بھی ایوب خان کے ہی ٹائم میں گئے تھے, بلکہ ورلڈ بینک سے جو یہ ہمارا جو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہم نے کیا اور اس کے بعد ورلڈ بینک کا یہاں پہ ہوا, ہماری آج جو پانی کی قلت کا شکار ہیں اسی وقت ہوئے ہم, اور پوری بیوروکریسی کو اور پورے جو ہمارا جو ڈیسیژن میکنگ سٹرکچر تھا اس کو بلڈوز کر کے یہ سارا کام کیا گیا تھا, اور اس کے نتائج آج ہمارے, لیکن اس وقت وہ بہت بڑے ہیرو تھے کہ وہ لے کے آئے. اچھا آج اس کی انڈسٹریلائزیشن کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ جی بڑی جو ہے نا ہو گئی تھی, 22 خاندانوں میں سمٹ گیا تھا پیسہ, لیکن بہرحال بہت کچھ تھا, صنعتی ترقی ہوئی تھی, صنعتی ترقی 5 سالہ منصوبہ بنا تھا. جی بالکل. تو اچھا ایوب خان صاحب جب ہونا شروع ہوئے, ان کے مطلب پچھلے 5-6 سال کے بعد وہ ڈی فیم ہونا شروع ہو گئے, تو اس کے بعد اگلے دیکھیں کہ اگلے 10 سال کے بعد اسی طرح کا ایک نیریٹو لے کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب آ جاتے ہیں یہاں پہ, وہ اسلامی سوشلزم کا نارا لگا, وہ ہو گیا پھر کشمیر گاز کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, یعنی اس رومانویت کو مرنے نہیں دیا گیا. اچھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب ڈی فیم ہوتے ہیں تو الحق صاحب آ جاتے ہیں, اور انہوں نے تو وہ شہباز گل صاحب کے بقول کے وہ رندہ پھیرا کے بچا ہی کوئی نہیں, کچھ میٹھا رندہ پھیرا سب ہی جو ہے نا وہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. اور وہ یعنی زیادہ کامیاب ماڈل ضیاء الحق کا تھا, سب سے کامیاب ماڈل ضیاء الحق کا ہے, ابھی تک لوگ اس کے اسیر ہیں اس سے اوپر. اور عملاً کیا ہوا, مطلب کیا اسلام نافذ ہوا, کیا ہوا,
کوئی چیز کوئی بتا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ کوڑے مارے گئے, دوپٹے پہنائے گئے, وہ کیا کاسمیٹکس قسم کی چیزیں ہمیں جو ہے نا نظر آتی ہیں. لیکن جوہری طور پہ مطلب 73 کے آئین میں بھی آپ نے 62 اور 63 خود کی, اور خود 1985 کا جو الیکشن کروایا اس میں بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. اگر کچھ بھی کہا جائے تو ایک بہت مطلب اس کو لیوریج دے کے بھی نا تو وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس سے جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید کسی حوالے سے مطلب سود کے خلاف بھی ان کا جو وہ تھا, انہوں نے کہا کہ وہ 10 سال بعد جو ہے نا امپلیمنٹ ہوگا. سن سکے گی عدالت وہ جو عدالت خود بنائی تھی اسلامی شریعت کوڈ, جی تو اس کو جو 4 چیزیں تھیں کہ جو اس کے دائرہ اختیار سے باہر تھیں, جن میں سے ایک یہ مالیاتی معاملات بھی تھے. تو یعنی 10 سال کے, یعنی ان کو پتہ تھا 10 سال کے بعد میری تو خلاصی ہو جائے گی, تو یہ دوسرے کے گلے میں پڑے گا جو نواز شریف بھگتتا رہے, وہی اپیلیں کرتے رہیں. تو وہ انہوں نے اسے 10 سال تک مؤخر کر دیا. کوئی 10 سال کا ٹائم جو ہے نا انہوں نے بھی اس کو دیا. اچھا ضیاء الحق صاحب 88 میں گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ 99 میں پھر پرویز مشرف صاحب آئے پورے 10 سال کے بعد. پورے 10 سال کے بعد وہ, اور کیا ان کا تھا وہ دیکھیں, وہ ذرا کمانڈو کی یونیفارم پہن کے جو کھڑے ہوئے اور جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو للکارا اور وہ کیا, قوم کے جذبات تو انہوں نے ایک دفعہ بھڑکا کے رکھ دیے. لیکن عملاً کشمیر سے بھی دستبردار ہو گئے. نیوکلر جو وہ تھا ان کو ڈی بریف کیا گیا, جتنے سائنٹسٹ تھے, جو ایٹامک انرجی کمیشن اور KRL جو تھا ان کے فنڈز کو کاٹ دیا گیا. ڈاکٹر قدیر صاحب جمالی اگر رکاوٹ نہ بن جاتا تو ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے حوالے کر رہے تھے. لیکن دیکھیں اگر نہیں بھی حوالے کیا تو جو سلوک ان کے ساتھ پاکستان میں کیا گیا ان کو تو مطلب ایک غدار وہی بات ہے کہ وہاں پہ بھی ڈکلیئر کر کے, تو وہ ان کا دیکھ لیں کہ 2000 جو ہے نا وہ 7-8 کے اندر جو ہے نا وہ گئے ہیں, اور اگلے 10 سال کے بعد ہمیں عمران خان صاحب اسی جگہ 10 سال کے بعد جو ہے نا کھڑے نظر آ رہے ہیں کہ وہی سارے نعرے, وہی ساری اسلامی ٹچ اور وہی حب الوطنی, اور وہی وہ اگر وہ 1300 cc تھے تو یہ 2400 cc. تو مطلب فاشزم یعنی ان سے زیادہ ان کے اندر کوٹ کے بھرا ہوا ہے, وہ تو کسی چیز کو بخشنے کو تیار نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ جو کیا کہتے ہیں پالیسی کی کنٹینیوٹی ہے وہ حیران کر دینے والی ہے کہ کیا ملکوں کی تاریخ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہیں اور نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ سرفیس پہ کچھ اور چل رہا ہے, لیکن تھوڑا سا مطلب وہ برڈ آئی ویو سے دیکھیں, تھوڑا سا اوپر اٹھ کے دیکھیں تو وہ تو ایک مختلف تصویر نظر آتی ہے, ایسے جیسے اسکرپٹ کا ایک حصہ ہے اور اس اسکرپٹ کے تحت چل رہے ہیں, اور ہم مسلسل پیچھے جا رہے ہیں. بحیثیت پاکستان جو ہے اگر ہم اپنے دیکھیں تو 1947 میں ہم جس جگہ کھڑے تھے ہم اس سے ہر لحاظ سے پیچھے گئے. ڈکلائن ہی ہوا ہے, ڈکلائن ہے ہمارا کہ 1947 میں ہماری اکانومی اگرچہ کہ ہم اس وقت ظاہر ہے بہت بری پوزیشن میں تھے, یہ کہا جاتا ہے پاکستان سروائیو ہی نہیں کرے گا, چند ماہ سے زیادہ سروائیو نہیں کرے گا, اور انڈین لیڈر جتنے تھے جنہوں نے پارٹیشن پلان کے اوپر سائن کیا تھا سب نے یہی کہا تھا کہ یہ 6 مہینے کا انہیں کر لینے دیں, 6 مہینے بعد تو یہ واپس آنا ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری اکانومی اس سے زیادہ بدترین صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے جس کے اوپر ہم تھے. مطابق اس میں ایک چیز میں بس تھوڑا سا اس میں وہ کر دوں, 1-2 چیزوں میں ہم بہتر بھی ہوئے ہیں. مثلاً ہماری جنگی صلاحیت 47 کے مقابلے میں بہت بہتر ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ جی ہماری ایٹمک پاور, ہماری یعنی ٹیکنالوجی میں بھی ہم آگے گئے ہیں, میزائل ٹیکنالوجی ہے, تو یعنی گین بھی کیا ہے. یعنی اس عرصے میں یہ چیزیں پازیٹیو بھی ہوئی ہیں. پھر یہ کہ ہمارے ادارے بعض چلیں, اگر ہمارا پارلیمنٹ اور یہ چیزیں اس طرح نہیں منظم ہو سکیں, سیاسی پارٹیاں اس طرح نہیں منظم ہو سکیں, لیکن یہ کہ بہرحال ہماری سفارتکاری, ہمارے لابینگ, یہ وہ دنیا میں بہرحال اس اعتبار سے 47 سے کچھ نہ کچھ بہتر پوزیشن میں آئے ہیں. اگرچہ کہ نیشنل ایجنڈے کے اعتبار سے, مورل کے اعتبار سے ہم پہلے سے نیچے گئے ہیں. سر یہ جو مہتاب بھائی نے بات کی, میں صرف یہ تھوڑا سا ان کانٹیکسٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر 2 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ عوام کو کیسے مینیج کیا جائے, پبلک مینجمنٹ ایک ایجنڈا ہے, اور ایک ریئل ایجنڈا ہے جو اس کے بیہائنڈ دا سین چل رہا ہوتا ہے. ریئل ایجنڈا اپنی جگہ کنٹینیو ہوا ہے, کریکٹر چینج ہوئے ہیں, جو کنٹینیوٹی آف اس کی ہم بات کریں ایجنڈا کی, لیکن جو عوام کو مینیج کرنے کے لیے جو سیناریوز ہیں وہ ہم چینج کرتے جاتے ہیں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ وہ جو ریئل ایجنڈا ہے وہ اصل میں پھر ہے کیا, جو انٹرنیشنل پاورز کا ہے, جو کہ اس وقت چل رہا ہے یا آگے بھی آئے گا. یعنی اگر ہم 47 سے دیکھیں تو اس وقت تو معاملہ یہ تھا نا کہ جی یعنی جو ہماری آئیڈیالوجیکل ایک وہ شناخت تھی وہ ایک تھریٹ تھی, عسکری طاقت بھی تھریٹ تھی,
میرا خیال یہ ہے کہ اس کو تو جو جہاں تک ہماری وہ نظریاتی وہ چیز تھی وہ تو اب پارا پارا ہو چکی ہوئی ہے, وہ تو اب مطلب نیوٹرلائز ہو گئی ہوئی ہے. اب وہ نظریہ پاکستان مر کھپ کے ہے, یعنی اس کی اب کوئی نام لینے والا بھی کوئی نہیں, مسلم لیگ بھی اس کا نام نہیں لیتی, تو وہ چیز تو ختم ہو گئی. ہماری جو دینی تحریکیں ہیں وہ بھی اب کچھ اور طرح سے سوچتی ہیں, مطلب وہ چیز اصل آئیڈیالوجی وہ تو اب کہیں بھی زیر بحث نہیں ہے. بیانیوں کا دور آگے ہے, آئیڈیالوجیز کا دور سمجھا جاتا ہے کہ ختم ہو گیا, تو یعنی اس سے تو وہ نہیں, وہ خطرہ تو ٹل گیا. فوجی طاقت تھی تو فوجی طاقت مطلب اس کے اوپر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک جب تجارتی کمپنی کی صورت دے دی گئی ہے تو وہ تو خود ہی نہیں, وہ اب میرا خیال ہے وہ خطرہ بھی نہیں رہا ہے دنیا کے لیے اس طرح کا. یہ ٹیکنالوجی کا تھوڑا بہت باقی ہے, اور اصل میں جو نظر آ رہا ہے دنیا کے اعتبار سے کہ جو ہمارے آئین میں کچھ چیزیں ہو گئی ہیں اسلامائزیشن کی, تو یہ بھی کھلتی ہیں, نہیں پسند آتی ہیں, اگرچہ کہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے, جیسے آپ نے وہ ساری کاسمیٹکس ہیں, لیکن پھر بھی مطلب گوارا نہیں ہے, مطلب فٹ نہیں بیٹھتی, تو وہ اس کا بھی ریورسل چاہتے ہیں, ڈی اسلامائزیشن. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری یہ کہ اس قوم کے اندر جو تھوڑا بہت ابھی بھی کبھی کبھی وہ نبض کے زندہ ہونے کی علامت نکل آتی ہے, کوئی ممتاز قادری کسی سلمان تاثیر کو وہ کر دیتا ہے, تو اس کے پیچھے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بھی نبض چل رہی ہے اس کے پیچھے مدارس کا عمل دخل ہے. یعنی یہ ابھی ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا. ایک وقت میں تو ہماری جو AI طریقے انہوں نے بڑا کام کیا تھا, وہ ترقی پسندوں کو بھی کارنر کر دیا تھا, لیکن اس وقت تو وہ مری کھپی ہوئی ہیں, اور اس وقت وہ جو کچھ ایکٹیویٹی ہے تو وہ وہی ہے جو مدارس کی ایکٹیویٹی ہے, اور وہ بھی نہیں کھلتی ہے. تو ڈی اسلامائزیشن کے ساتھ یہ سارا جو ہے نا مدارس کا مکو ٹھپنا, اور وہ سارا یکساں نظام تعلیم, اور یہ وہ ساری چیزیں. تیسری چیز یہ ہے کہ بہرحال اتنی بڑی فوجی مشینری بھی اب ضرورت نہیں سمجھی جاتی, کیونکہ بہرحال فیڈ انہی کو کرنا پڑتا ہے, جو بھی امدادیں دے کر یہ وہ, تو وہ یہ ہے کہ مستقبل میں خطرہ بھی شاید سمجھتا ہوں, تو وہ اب اس کی یعنی ڈی ملٹرائزیشن بھی ایک اس پروجیکٹ کا حصہ ہے, اور سب سے بڑا تو ڈی نیوکلرائزیشن ہے, کیونکہ وہ جو ایجنڈا جانا ہے مشرق وسطیٰ میں جو امپلیمنٹ ہونا ہے, کہ جس میں گریٹر اسرائیل ہیں اور وہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اس وقت آپ کے یہ یوتھ کے جذبات بھڑک سکتے ہیں, ری ایکشن میں کوئی بھی آ سکتا ہے, کسی بھی لیول کا بندہ آ سکتا ہے, تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں اس طرح کی چیز کا ہونا دنیا اسے سمجھتی ہے کہ بہت بڑے خطرے کی بات ہوگی. تو اس سے پہلے ڈی نیوکلرائزیشن آف پاکستان یہ اس میں ہے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ملک کی حالات کو, وہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی نا کہ مطلب اس میں آپ اکنامکس کی صورتحال ایسے کر دیں کہ بھئی یہ سارا سٹرکچر اٹھانے کے قابل نہ رہے آپ کی اکانومی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ افراتفری کا ماحول پیدا کر دیں, یعنی وہی انارکی, کہ یعنی وہ طالبان والا ایشو بھی یہی تھا جو 10 سال پہلے کا تھا, تو وہ بھی یہی تھا کہ جی دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ پیدا ہو گیا, یہ عذر بنائیں. اگر موب نکل آتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں بعض دینی لوگ بھی کہتے ہیں جی نکلو جی انقلاب آ جائے گا, انقلاب اس طرح تھوڑی, اس طرح تو انارکی آتی ہے, انقلاب نہیں آتا ہے. انقلاب تو ایک مطلب پازیٹیو فورس لے کے آتی ہے, منظم طاقت لے کے آتی ہے. ویسے لوگ نکل آئے, موب نکل آئے, تو وہ تو توڑ پھوڑ, وہ تخریب ہوتی ہے, وہ انارکی ہوتی ہے, وہ کوئی انقلاب نہیں ہوتا اس میں. تو وہ اگر ہو جاتا ہے تو تب بھی یہی خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ جی وہ چلا جائے, آپ کا ایٹمی اثاثہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائے گا. وہ لگے نہ لگے اس سے کوئی غرض نہیں, لیکن دنیا ذہن بنائے جاتے ہیں نا, پرسپشن بنائی جاتی ہے, بیانیہ بنایا جاتا ہے. اب جب وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دنیا سر جوڑ کے بیٹھتی ہے, پھر سلامتی کونسل میں فیصلہ ہو جاتے ہیں. آپریشن رد الفساد ہم نے بھی کیا, تو وہاں بھی آپریشن رد الفساد کا ڈیسیژن ہو جاتے ہیں, جس کے تحت پھر آپ سے وہ چیزیں لے لی جاتی ہیں. دنیا فیصلہ کرے, آپ ساری دنیا سے تو نہیں لڑ سکتے, آپ کہتے بھی ہیں کہ سب سے تو نہیں لڑ سکتے, آپ لڑ بھی سکتے ہو تو نہیں لڑتے, جیسے 71 میں نہیں لڑے تھے, تو لڑنے کے لیے تو پھر مرنا پڑتا ہے. یہ ہے اصل میں اس وقت تو یعنی سب سے بڑا جو چیز ہے وہ ڈی نیوکلرائزیشن ہے, باقی کام اس کے بعد آسان ہوگا. جی خالد صاحب, میں تھوڑا سا اس کو پھر اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں, جو کیوان بھائی نے بات کی ہے کہ پاکستان کی سگنیفیکنس میرے خیال میں دنیا کے دیگر ممالک سے تھوڑی سی مختلف ہے, اس کی جو وہ ہے ترکیب جو ہے وہ مختلف, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور پاکستان کے اندر یہ چیز اب دیکھیں کہ دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک تھا 1947 میں جب بنا کہ جس کے اندر جو جغرافیائی اکائی ہے وہ نہیں تھی کسی جغرافی. مطلب آپ دیکھیں کہ پنجاب تقسیم ہوا تو ملک بنا,
اور पंजाबियों ने इस बात یعنی وہ पे جو ایک ہوتے ہیں نا کوئی وادی ہوتی ہے نیچرل ایک جو ہے نا ایک سائزیبل ایریا ہوتا ہے جسے آپ ایک جغرافیائی وحدت کہتے ہیں وہ نہیں ہے وہ پاکستان نہیں چاہیے. یورپ کی جتنی بھی مطلب ہیں اس کے اندر تو وہی چیز آتی ہے نا لینگویج کی بیس کے اوپر یا جو ہے نا وہ جیومیٹرک جو اس کے سرکل ہے اس کے اندر جو آتی ہے. تو پاکستان جب بنا تو اس کی پنجابیوں نے خود اپنے کلچر کو اپنی سب چیزوں کو ترک کر کے پاکستان کو اڈاپٹ کیا, انہوں نے تقسیم کو حمایت کی. یہی حال آسام کا ہوا, بنگالیوں کا ہوا, بنگال مشرقی بنگال اور مغربی بنگال الگ ہوا. جو کے پی کے ہے آج موجودہ, اس وقت NWFP تھا, انہوں نے ریفرنڈم میں پاکستان کے ساتھ شمولیت, اور دوسری طرف ان کے لیے جو پھندا تیار کیا گیا تھا وہ پختونستان کا تھا, اور پختونستان کو ریجیکٹ کر کے وہ پاکستان کے اندر آئے. سندھ کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بمبئی سے علیحدگی اختیار کی تھی. جو پورا علاقہ ہے کچھی جو بولی جاتی ہے آج بھی گجرات کے اس کے مہاراشٹرا اور گجرات کے اندر, وہ سندھی کی ہی ایک شکل ہے. وہ راجستھان اور اس پورے بیلٹ سے الگ ہو کے وہ یہاں پہ ہوئے. بلوچستان کا الگ جو ہے نا سیستان اور ایران والا جو وہ بارڈر تھا, تو ہر ایک نے ولنگلی پاکستان کے اندر شمولیت اختیار کی تھی, قربانی دی تھی. اور پھر دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جو لوگ یو پی سے آئے, جو سی پی سے آئے, جو بہار سے آئے, تو انہوں نے اپنی سب کچھ ترک کیا وہاں سے. اور کچھ لوگ تو ایسے تھے, مطلب پنجاب کے اندر جن لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی انہیں تو ہجرت مجبوراً کرنی پڑی, ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا, انہیں تو ان کے گھروں سے نکالا گیا اس سے. لیکن جو لوگ اس سے آگے گئے تھے, چاہے وہ دلی سے تھے, فسادات تھے وہاں پہ حالات اچھے نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگوں نے تو سروائیو کیا وہاں سے. تو جو لوگ پاکستان آئے تھے وہ سارے ولنگلی آئے تھے, اور اسے ایک اسلامی مملکت سمجھ کے جو ہے نا یہاں پہ آئے تھے. اور صرف یہی لوگ نہیں تھے, جس کا خالد صاحب نے بھی اپنی تمہید میں تذکرہ کیا تھا کہ باقی دنیا سے بھی بہت سارے لوگ آئے. رشیا سے بہت سارے لوگ ہیں, جو شاید بڑی ایک مشہور بات ہے کہ جو مینار پاکستان ہے اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے وہ ایک رشین تھے, رشین مسلم تھے, اور اس دور میں انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی لی تھی یہاں آ کے, اور بہت مشہور آرکیٹیکٹ تھے. یہاں پہ کچھ چیزیں انہوں نے یہاں پہ بنائی, پھر اس کے بعد ان کے حالات جو بھی ہوئے وہ چلے بھی گئے. لیکن اسی طرح کے بے شمار لوگ ہیں. میں ایک کتاب تھی, چھوٹا سا پمفلٹ تھا, اس میں کوئی 40 کے قریب لوگوں کے تھے. تو اس وقت کے جو 40 اور 50 کی دہائی کے جو بڑے دماغ تھے اور مسلمان تھے, وہ پاکستان آئے کہ یہ مملکت ایک بنی ہے اسلام کے نام پہ, آئیڈیالوجی جو ہے اس کی اسلام ہے. تو اس کو, اور ظاہر جو اگینسٹ اسلام ہے یا جو سیکولرزم جو کیا کہہ لیں کہ سسٹم رائج الوقت سسٹم تھا, اس کے جو حمایتی تھے انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے کنسیو کیا اس آئیڈیا کو, اور وہاں سے شروع ہوا اس کو کہ کیسے روکا جائے. اس میں اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے یہ چیز تھریٹ بنی, یہ چیز جو آئیڈیالوجی آف پاکستان, آئیڈیالوجی آف پاکستان. اب آ جائیں اس پہ کہ کیا جناب پروجیکٹ عمران خان کلوز ہو گیا ہے. اصل بات تو یہ ہے, جہاں سے ہم چلے تھے, تو آیا یہ پروجیکٹ جو کلوز ہو سکتے ہیں؟ مطلب میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ نہیں کلوز ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایک مورا پٹ گئے ہیں, یہ ضرور ہو سکتے ہیں, ایک مورا پٹ گئے اور وہ اپنی بیوقوفی میں پٹائیں. یعنی وہ اگر اس کے لیے وقتی طور پہ کام کرنا یہ سمجھا گیا کسی جگہ پہ کہ یہ اس سے مزید کام نہیں لیا جا سکتا, تو اسے وقتی طور پہ ڈمپ کیا گیا. وہ پھر کسی وقت پہ پالش کر کے دوبارہ زیر استعمال لایا جا سکتا تھا, لیکن یہ کہ اس نے وہ جارا پہلوان کی طرح جو ہے نا اپنا بازو خود توڑوا لیا. وہ جب یاد ہے انوکھی نے جب آن لاگ لگایا جارا کو, تو اس نے زور لگانا شروع کر دیا. تو انوکھی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ زور لگا رہے ہیں تو میں نے پکا پکڑ لیا. تو اس نے جب ایک دفعہ جھٹکا دیا تو بازو نکل گیا. تو خان صاحب نے اپنا بازو خود نکلوائے, یعنی اب ان کے شاید چانس ختم ہو گئے. تو یہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مورا پٹ گیا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروجیکٹ رک گیا. اور پروجیکٹ رک جانے کی کچھ جو نشانیاں ہیں وہ نہیں ظاہر ہو رہی ہیں نا. پھر مغرب آپ کو اس طرح دیکھے گا جیسے وہ ایران کو دیکھ رہا ہے, پھر مغرب آپ کو اس طرح دیکھے گا جیسے وہ افغانستان کو دیکھ رہا ہے. تو ابھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا نہیں مطلب یہ کہ آپ کا پروجیکٹ رک گیا ہے, اور رک سکتا بھی نہیں اتنی جلدی سے. اور خان صاحب بھی ابھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں, تو اس کا مطلب انہیں بھی کوئی سہارا ہے کہ جی آپ وہ انارکی والا پہلو ابھی باقی ہے. دیکھیں وہ نیوٹرلائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اب یہ کس صورت میں ظاہر ہوگا آئندہ, یہ تو ابھی یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن وقتی طور پہ میرا اندازہ یہ ہے کہ پروجیکٹ نہیں رک سکتا. اور ابھی تو یہ بھی امکان ہے کہ جو آن بورڈ لیے گئے ہیں یہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو لے لیا ہو, آن کر لیا ہو, اب یہ لے کے چلیں اسے.
عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے تو یہ ڈیلیور کرنے کے لیے آ گئے ہوں. اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر ایک کھینچا تانی ہے, یکسوئی نہیں ہے, کچھ چلو کچھ نہ چلو کسی کیفیت ہے, تو یہ یعنی اس کا مطلب ابھی وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہونی ہے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو آن کرنا ہے, اس پیج پہ رہنا ہے یا اس پیج سے اترنا ہے. یہ ابھی پی ڈی ایم کا اونٹ کسی کروٹ پہ بیٹھا نہیں ہے پوری طرح, بظاہر یہ لگتا ہے, یا پی ڈی ایم کی کسی جماعت کا کہہ لیں, نون لیگ کا کہہ لیں, جو بڑی جماعت وہ ہے. تو یہ میری تو اس میں یہ آبزرویشن ہے. سر سیاست میں ایک جو فنومنا استعمال ہوتا ہے جسے سیلیبریٹی پالیٹکس کہتے ہیں, اس کو مغرب میں بہت ساری اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور اس کو کئی طریقے سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ عموماً جو سیاسی جماعت ہوتی ہے نا, اس کی ایک لیگیسی ہوتی ہے اور اس کا ایک واسٹ فٹ پرنٹ ہوتا ہے. نیچے سے اوپر تک گراس روٹ لیول سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر بھلے مطلب وہ اسے کہہ لیں کہ ایک اس کا کنٹرول ہی کیوں نہ ہو کچھ افراد کا یا خاندان کا کچھ بھی, لیکن بہرحال نیچے تک ان کی ایک ہرارکی ضرور ہوتی ہے سیاسی جماعت کی. اس کا ایک وہ بھی آتا ہے, تاثر بھی نیچے سے آتا ہے, وہ ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں. تو وہ اپنی جو سیاسی جماعت کا جو ایجنڈا ہوتا ہے یا جو اس کی پالیسی ہوتی ہے یا جس بنیاد کے اوپر وہ سیاسی جماعت مارز وجود میں آتی ہے, چاہے وہ کوئی مطلب ہو سکتا ہے اکنامک ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر آئی ہو, یا وہ مذہبی ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس ایجنڈے کو لے کے چلنا ہوتا ہے اس کے لیے لازمی. ادروائز اگر وہ لے کے نہیں چلتی تو اس کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے, لوگ اس سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اس چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ بہت دفعہ ہوا اور مغربی ممالک میں بھی ہوا, سے وہ کہتے ہیں سیلیبریٹی پالیٹکس. ایک اس بندے کو لے کے آئیں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کا ایک اپنا فین کلب ہے, تو وہ اس چیز سے ماورا ہوتا ہے, اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے نیچے لوگ اس کی ذات سے جو ہے نا وہ ایفیلیشن اس کی پرسنالٹی سے ہوتی ہے. یا اس کو ہم اگر بالکل سادہ زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو یوں ہوگا کہ نواز شریف اگر جا کے سجدہ کرے گا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, لیکن اگر عمران خان سجدہ کر لے گا تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس کے اندھے مقلد ہیں نا. مہتاب بھائی, اگر اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا کرزمیٹک پرسنالٹی آف عمران خان اور اس کے بعد جو ان کی پوری کیمپین جس طرح سے ڈپلوائے کی گئی آن دا سوشل میڈیا, جس کی وجہ سے اتنی فین فالوئنگ ہے, تو اس کے پیچھے بڑے سائنٹیفک لاجکس ہیں. ایک تو یہ سیلیبریٹی پالیٹکس والی بات کی آپ نے, دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو کور نیریٹیوز تھے, جو بیانیے انہوں نے بلڈ کیے, اس کے اندر وہی بیسز ملتی ہیں جو گیلپ کا سروے پچھلے 10-15 سال میں گیلپ سروے ہوئے ہیں, جس میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ سوسائٹی کے کون سے سیگمنٹس ہیں, یعنی کہ یوتھ جو کہ سب سے پوٹینشیل رکھتے ہیں, اور یوتھ کے اسپائریشنس کیا ہیں. اس کے اندر اوبویسلی پروگریسونیس بھی ہے اور دوسری طرف ریلیجن بھی ہے. مطلب 80% آف یوتھ وانٹیڈ شریعہ فارم آف گورنمنٹ ان پاکستان. یہ گیلپ سروے کی فائنڈنگ تھی, اور یہ عمران خان کی پوری یہ جو تحریک اور یہ جو سارا بیانیہ تھا, اس سے پہلے یہ سروے ہو چکے ہوئے تھے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی کوآرڈینیٹڈ, بڑی ویل تھاٹ, کوئی انٹرنیشنل لیول کے کوئی تھنک ٹینک کی پلاننگ لگتی ہے. بظاہر یہ ہماری لوکل پولیٹکس کی پلاننگ تو نہیں لگتی ہے. یعنی ظاہر ہے جب ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان جو ہے نا وہ اسی وقت سے کھلنا شروع ہو گیا تھا جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے, تو عالمی نگاہیں اس پہ اوپر جمی ہوئی تھیں. تو جو لوگ بھی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ تو یہ تو دیکھتے ہیں نا کہاں سے ٹربل پیدا ہوگی, کہاں سے وہ ہے, تو پھر اس کو نیوٹرلائز کیسے کرنا ہے, کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس میں اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ صرف عالمی تھنک ٹینکس نے ہی اسٹریٹجی نہیں بنائی ہے, بلکہ اس کو ڈپلوائے کرنے کے لیے بھی عالمی جو ہے نا وہ ذرائع ابلاغ استعمال ہوئے ہیں. یعنی اس روایتی ذرائع ابلاغ سے میں مراد نہیں لے رہا ہوں, میں مراد لے رہا ہوں عالمی جو اس وقت سوشل میڈیا وہ ہے نا. جس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں بھی آپ کو ایک جیسی نظر آئیں گی. جیسے امریکہ میں جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ہلری کے ساتھ تھا, لیکن سوشل میڈیا کی کمپین نے ٹرمپ کو جتوا دیا, ٹھیک ہے نا. تو جس لیول کی وہ ٹیکنیکس استعمال ہوئی تھی, اور اس وقت یہ کہا گیا جی یہ ماسکو پروجیکٹ تھا اصل میں, یعنی ٹرمپ کو ماسکو پروجیکٹ کے ساتھ جوڑا گیا. تو آپ کو ساری وہی ٹیکنیکس یہاں بھی نظر آئیں گی, اور اب یہاں بھی یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ یہ ماسکو پروجیکٹ ہے. رضوان رضی صاحب تو اس کو ماسکو پروجیکٹ اس پہ شاید انہوں نے بات کی ہے
کہ اور یہ خود بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو ماسکو کی طرف جا رہے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا. سر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو بڑا اچھا یہ جو ان کو جگہوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نا یہ بھی ایک وہ ہے ابہام ہے. اصل میں تو یہ جب ہم ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں تو اس کی کوئی جگہ تو ہوتی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو تو کہیں آئیڈینٹیفائی کرتے نہیں ہیں کہ بھئی ہم وہاں فلانے جگہ فلانا ہمارا مرکز ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کوئی نہ کوئی اسے ایسے ہی نام دے دیتے ہیں جی ماسکو ہے یا لندن پلین ہے یا فلانا ہے. وہ اصل جگہ اس سے نہیں آئیڈینٹیفائی ہوتی. اب آپ وہ جب ہیلری سے پوچھا گیا کہ ڈیپ اسٹیٹ کیا ہے تو آپ ذرا اس کا وہ انٹرویو دیکھنا ہے کہ وہ کتنی جلدی ٹوسٹ کر کے اس نے پاکستان پہ فٹ کر دیا. تو یعنی یہ کیا ڈیپ اسٹیٹ ہوئی پھر؟ ڈیپ اسٹیٹ تو ایک انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ ہے. یہ ایک اسٹیٹس ہیں دنیا میں یہ جو اتنے ممالک ہیں. ڈیپ اسٹیٹ ایک ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ اور ہے اور امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ اور ہے. نہ وہ عالمی گورنمنٹ کا نام ہے ڈیپ اسٹیٹ. لیکن اس نے ٹوسٹ کتنی جلدی دے دیا. تو یہ تو اصل میں عالمی گورنمنٹ کا ایجنڈا تھا نا یہ جسے ہم اب یہ کہہ رہے ہیں جو ٹرمپ کو لے کے آیا جو عمران خان کو لے کے آیا جو جانسن کو لے کے آیا مودی کو لے کے آیا. یہ عالمی ایجنڈا تھا اور یہ اینٹی ڈیموکریٹک ایجنڈا تھا. یہ اینٹی ڈیموکریٹک ایجنڈا. اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے یہی وہ ذہن ہے جو پہلے ڈیموکریسی کو لے کے آیا تھا. لیکن کس کی جگہ ایک ایسے ہی جابرانہ نظام کی جگہ پہ ڈیموکریسی آئی تھی نا. آدم خود شناس و خود نگر ہو گیا تھا. اب یہ مختلف بیانیوں کے ذریعے سے آدم کو پھر الو بناؤ اور واپس چونکہ بہرحال شیطان کو تو فیشزم پسند ہے نا ڈیموکریسی پسند تو نہیں ہے. وہ مجبوراً آئی تھی تو اس کو رول بیک کرو اور واپس فیشزم پہ آؤ. ابھی ایک ہمیں پوری دنیا میں لہر نظر آ رہی ہے واپس کہ وہ فیشزم کو شکست ہو رہی ہے اور ڈیموکریسی واپس آ رہی ہے. آیا یہ عارضی ہوگا یا مستقل ہوگا؟ تو امریکہ کی حد تک تو ابھی بھی خطرہ ہے ٹرمپ کے واپس آنے کا. میرا خیال ہے پاکستان کی حد تک تو وہ خان صاحب کا تو خطرہ ٹل گیا لیکن یہ کہ فیشزم آنے کا خطرہ نہیں ٹلا ہے. وہ اب کسی دوسری فارم میں آ جائے گا. تو اور آپشنز بھی ہیں سر فیشنزم. سر یہ جو آپ نے بات کی اس کے فٹ پرنٹس پھر واضح ہوتے ہیں نا. دیکھیں ٹرمپ کے الیکشن کی آپ نے بات کی تو اس کے پیچھے کہتے ہیں اور وہاں پہ انویسٹیگیشن بھی ہوئی کہ جی اس میں رشین پیسہ انوالو ہوا رشیا کی سپورٹ تھی. تو وہ جب سپورٹ کو کھودا گیا تو ایک کمپنی جو آئی اس کا نام تھا کیمبرج انالیٹیکا. اب پھر بظاہر جو یہاں پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ کہ عمران خان کی جو پوری کیمپین چلی اس کے پیچھے بھی کیمبرج انالیٹیکا ہی انوالو تھی. تو یہ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ اور رشیا کولڈ وار کے اینیمیز اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ایجنڈا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ جب ایجنڈا ڈپلوائے ہوتا ہے تو وہ بظاہر جو اینیمیز ہوتے ہیں وہ پردہ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے وہ ہٹ جاتا ہے. پھر ایجنڈا ڈپلوائے کرنے کے لیے جو بظاہر اینیمی ہے وہ بھی اس سپورٹیو رول میں ہوتا ہے. تو ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. یہ جو ایجنڈا ہے یہ عالمی ایجنڈا کہہ لیں یا ڈیپ اسٹیٹ کا ایجنڈا کہہ لیں اس کے جو پلیئر ہیں وہ بظاہر کے جو دشمن یا بظاہر کے جو سیناریو ہے اس سے بالاتر ہیں. اس کا مطلب ان کا ایجنڈا بھی بالاتر ہے. جی. تو ہم یہاں پہ جب وہ سنکرونائزیشن دیکھتے ہیں تو یہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس والی بات ہے کہ اب جو بات ہو رہی ہے صداقت کتنی ہے اس میں یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن وہی کیمبرج انالیٹیکا کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی بھی پوری سوشل میڈیا کیمپین کے پیچھے تھی اس میں پلاننگ اور جو سوشل میڈیا ڈپلائمنٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے یہ اتنی سادی بات تو نہیں. سر کسی لیول کی تو سوشل میڈیا اسٹریٹجی ہے نا کہ اسٹیٹ آف پاکستان اس کے آگے یعنی ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اسی طرح مطلب جب جس کو ٹرینڈ بنانا چاہیں بنا لیتے ہیں. یہ ان سے ابھی تک نہیں وہ قابو ہو کے دے رہے ہیں. اس کا یہ بہرحال بات یہ ہماری آ گئی یہاں تک کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا. اس کے کچھ لوکل فیسیلیٹیٹرز بھی ضرور تھے کوئی شک نہیں ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بچھڑا تو آپ نے پکڑ کے ذبح کر دیا ہے یا ذبح کرنے کے پروسیس میں ہے. سامری آپ نے آزاد چھوڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو سامریوں کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ شاید ہے بھی مشکل. ان کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے. وہ اپنے ہوتے ہیں نا سر. ان کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ اب آگے جو چیز دکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تو بہرحال وہ بھی ڈسپریشن کا شکار ہے. صرف خان صاحب بھی ڈسپریشن کا شکار نہیں ہے. دنیا بھی ڈسپریشن کا شکار ہے ہمارے اعتبار سے کہ دیکھیں یہ پلان پہلے ہی سے ڈیلیڈ ہے. یعنی جو کام انہوں نے 2000 میں کرنا تھا وہ 9/11 کی وجہ سے اس وقت نہیں ہو سکا. پاکستان کا مکو ٹھپنے کا پروگرام تو 2000 میں بن گیا تھا تو 9/11 کی وجہ سے نہیں ہو سکا. رینڈ کوآپریشن کا ایجنڈا 2022 کی بات کریں 2015 کی بات آئی پھر 2020 کی بات آئی پھر 2025 کی بات اب چل رہی ہے. تو اگر یہ مورا پٹ گیا ہے
سوات سے بھی کچھ ایسی خبریں ہیں کہ وہ جو TTP کے خلاف عوام منظم ہو رہی ہے. جی ہاں، وہ بڑے خالص اس کے اوپر ہوا، لوگوں نے بڑا جو ہے سیریسلی ریئیکٹ کیا اس کے اوپر، اور یہ ہمیں بڑا ایک جو ہے پیراڈائم شفٹ نظر آیا یہاں پہ کہ یعنی ایک اور پازیٹیو انڈیکیشن مطلب پہلے جب ہوا تھا، جب وہاں پہ TTP منظم ہونا شروع ہوئی تھی تو لوگوں نے بہت وارم ویلکم کیا تھا، اور لوگوں کے اندر مطلب وہ ایک ہٹ کے اس سے کہ جو بھی پروپیگنڈا تھا جو میڈیا کے اوپر ہوا، میں نے خود اس دوران کئی دفعہ وہاں گئے، لوگوں سے انٹرویوز کیے، ان کے ویوز لیے، تو لوگوں کی سمپیتھیز جو ہے ان کی جذبات ان کے ساتھ تھے اور لوگ کھڑے تھے، اور اسی وجہ سے وہ جو اسلامی شریعت کا نفاذ اور وہ جتنا بھی وہاں پہ ایسپائریشنز جو تھیں اسی پہ کھیلا گیا، اسی کے اوپر کھیلا گیا. لیکن اس دفعہ جب وہاں پہ واپس آئی ہے تو اب لوگوں سے وہ 180 ڈگری جو ہے نا وہاں پہ نظر آئی. لوگوں نے کہا نہیں، اب نہیں ہو سکتا کہ بھائی پہلے ایک آئیں کریں پھر وہی مظاہرے ہوئے ہیں، اور جو اطلاعات ہیں لوگ منظم بھی ہو رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ریاست نے نہیں کرنا ہے، یعنی اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں. اور اس کا پھر ایک یہ ہوا کہ وہ بیک فٹ پہ چلے گا. اب میں اصل میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ اگر یعنی آپ نے دیکھا کہ جی آپ کا ایک مورا پٹ گیا ہے تو آپ نے دوسرا لانچ کیا ہے، وہ بھی اگر پٹ گئے ہیں، اچھا اب اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے سر شیطان کی، وہ یہ خناس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں، تو اس کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ یہی کہ وہ اپنی تھوتنی لگاتا ہے اور آپ جو بھی انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیالات نظریات. تو آپ جب ذکر اللہ کا کرتے ہیں یعنی آپ کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو وہ تھوتنی پیچھے کر لیتا ہے. تو میں اس کو ایک پوری اسٹریٹجی کے طور پر لے رہا ہوں کہ گورنمنٹس بھی یہ اس طرح کی جو بھی لابیز ہیں وہ بھی جب اپنا کوئی سرٹن ایجنڈا لے کے آتے ہیں اور لوگ چوکنے ہو جائیں اگر، کیونکہ یہ خفیہ طور پہ لایا جاتا ہے، ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے، لوگ اگر چوکنا ہو جائیں تو آپ اسے وڈرا کر لیتے ہیں. آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں نظریہ پاکستان، آپ یہ نظریہ پاکستان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ وہ آپ ایک ڈی اسلامائزیشن کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ جو قادیانیوں کے لیے کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک بل آئے گا. اگر کسی کو نہیں پتہ لگا پاس ہو گیا اوکے، لیکن یہ کہ کوئی کھڑا ہو گیا تو وہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا، کیونکہ وہ خفیہ ہے تو جو ہی کھلے گا تو وہ پیچھے ہو جائے گا. اسرائیل کی ایکسیپٹنس والا بھی تو سر لیکن اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو خناس اس کے بعد مر گیا وہ دبک کے بیٹھ جاتا ہے کہیں چپ کر کے، اور جب اسے نیکسٹ ٹائم موقع ملتا ہے تو وہ پھر اپنی تھوتنی فٹ کر لیتا ہے، یعنی اپنے ایجنڈے کو لے کے آ جاتا ہے. اب اگر آپ اسے دیس نکالا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے بات آپ نے شروع کی تھی، یعنی آپ نے جو پروٹوکول گنوائے تھے جب کسی ملک کو آپ ہدف بناتے ہیں تو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، یہ سارے ناکام ہو گئے. فرض کریں آپ کا بالکل ہی وہ سارے مورے چت ہو گئے کسی علاقے میں، تو پھر آخری کیا ہے جی، اس پر جنگ مسلط کی جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ جو آپ نے مودی وغیرہ کی جو سارا وہ بتایا ہے تو حالات تو بنیں گے. یعنی اس موقع پر جب مودی ڈیسپریٹلی الیکشن جیتنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں ہوگا، تو جیسے صدام کے سامنے پتہ پھینکا گیا تھا کہ جی آپ کویت سے اپنا بدلہ لے لو، تو اس وقت اگر مودی کے سامنے اس طرح کی کوئی تجویز آ جاتی ہے کہ پاکستان تو بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کی اکنامکس تو بالکل وہ اکنامیکلی دیوالیہ ہو چکا ہوئے ہیں، بیٹھ چکے ہوئے ہیں، وہ تو 3 دن کی مار ہے، تو یہ تو آپ ہیرو بن جاؤ گے، ساری زندگی الیکشن جیتتے رہو گے، واک اوور ملنے والا ہے آپ کو. تو اس طرح کی کوئی بریفنگ اگر اس وقت مودی صاحب کو دے دی جائے. سر مودی صاحب کے پاس تو جو 2024 کا الیکشن ہے اس میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے، اور اگر یہ مل جاتا ہے تو ان کا ایک بہت بڑا جو کیا کہیں گے خواب پورا ہو جائے گا. دیکھیں اکھنڈ بھارت جو ہے وہ RSS کے جو بنیادی ایجنڈاز ہیں ان میں سے ایک ہے. وہ اس میں جو ہے نا ہندو راشٹر پہلا اور دوسرا اکھنڈ بھارت، 2 بنیاد کے اوپر وہ کھڑے. ہندو راشٹر کی طرف تو وہ ظاہر ہے ان کی پروگریس بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. وہ اب تو کھل کے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن کو کس طریقے سے جو ہے نا کتنی جو ہے نا مماثلت ہے کہ یہاں ہمارے اسلامسٹ یہی کہتے ہیں جی ہاں کہ پاکستان کے آئین جو ہے نا یہ سب سے بڑا طاغوت کا وہ، وہاں ہندو ایکسٹریمسٹ یہی کہتے ہیں. کمال ہے ویسے. تو اس کے اوپر تو وہ تو اس کو بہت، اب اکھنڈ بھارت کے اوپر جو ہے اس میں تو پاکستان ہے،
آپ کو کوئی اور رکاوٹ ہی نہیں ہے. اچھا پھر پچھلے دنوں ایک میں نے مضمون نہیں غالباً کسی کا بیان تھا, کسی جو ہے کوئی سوامی ٹائپ کا ان کا تھا, اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جو کیا کہتے ہیں اب تک تو جنگیں جو ہے نا وہ پاکستان مسلط کرتا آیا ہے. وہ کہتے ہیں 48 والی جو جنگ تھی وہ بھی پاکستان نے مسلط کی تھی, اس نے کشمیر پہ حملہ کیا تھا مہاراجہ کے خلاف. پھر 65 کی جنگ جو تھی آپریشن جبرالٹر, اور وہ بھی پاکستان نے مسلط کی تھی. اور جو 1970 کا جو تھا وہ بھی پاکستان نے وہاں پہ ملٹری ایکشن شروع کیا تھا بنگلہ دیش میں, اور پھر اس کی حکومت کی درخواست پہ اوپر آئے تھے. ہم نے تو کبھی جنگ مسلط ہی نہیں کی, اب جنگ ہم مسلط کریں گے. یہ اس کا باقاعدہ بیان تھا, اور ان کا جو ہے مجھے یہ اب یاد نہیں ہے وہ کس لیول کا تھا. بہرحال ان کے نیشنل میڈیا میں ایک چیز آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ سوچا جا رہا ہے جو ہے نا اس کے اوپر تو اصل میں یہ نہیں, یہ انٹرنیشنلی پھر یہ بات بنے گی نا. دیکھیں کہ اگر آپ نے انہوں نے آپ کو ڈینیوکلرائز کرنا ہے اور اس کے لیے وہ یہاں پہ لوکلی جو ہے نا وہ انریسٹ پیدا کرنا چاہ رہے تھے, اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں, تو نیکسٹ کیا ہے کہ 2 ملکوں کو ٹکرا دو اور اس کے بعد دنیا میں ہائپ کریٹ کر دو کہ یہ ایٹمی وار ہو جائے گی اور پھر دنیا تباہ ہو جائے گی. تو اس سے پہلے یہ کرنا چاہیے. تو یعنی ایک پھر اگلی اس کے لیے پھر تیاری کرنی پڑے گی. یعنی آپ نے واقعی یہ ایجنڈا اگر ریورس کر دیا جو یہ تھا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو جنگ کی تیاری کرنی ہوگی. یعنی سمپلی یہ ہے پالیسی آپشن, کیونکہ دنیا نے اس ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جی میں کہتا سر پالیسی آپشن پہ یہی رہ جاتی ہے نا جو آخری ہم نے بات کی, اور حالات بھی یہی بتا رہے ہیں. تو خالد صاحب اس موقع کے اوپر جس طریقے سے مطلب ملٹری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے ان کی غلطیاں ان کے وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایک ایسے موقع کے اوپر جب ہو رہی ہے تو کیا یہ بھی پھر ہم یہ کہیں کہ جو اگینسٹ ملٹری کیمپین ہے اس وقت اور جس طریقے سے کیمپین چل رہی ہے, ایک تو ہے کہ وہ غیر آئینی اقدامات کے حوالے سے کچھ بات کی جائے, سیاست میں مداخلت کے اوپر تنقید کی جائے, وہ ایک بالکل ہے, لیکن آپ ڈائریکٹلی فوج کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا وہ بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے جی بندے کا ری ایکشن میں کوئی فیصلہ کرنا, تو ری ایکشن کے فیصلے میں یہی ہوگا کہ جس طرح کی زبان شہباز گل صاحب استعمال کیا کرتے تھے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو وہ کم ہے, ٹھیک ہے نا. ری ایکشن کی زبان تو یہ کہے گی, لیکن ایک ہوتا ہے کہ جی آپ اصولوں کی پاسداری کریں, ری ایکشن میں نہ آئیں, تو اس میں یہی کہا جائے گا کہ وہ جو بھی تھے شہباز گل صاحب جتنے گندے تھے, لیکن یہ کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی غیر قانونی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. سیم بالکل یہی کہ فوج نے بھی بڑے بلنڈر کیے ہیں اور فوج نے اس اپنی عوام کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے اور بڑے مظالم بھی ڈائے ہیں, اور جن میں سے ایک بہت بڑا ظلم خود خان صاحب کو مسلط کرنا بھی ہے. مطلب اس طرح کے بڑے گندے کام کیے انہوں نے, لیکن اور اس پر ہم نے بڑی کھل کے تنقیدیں بھی کی ہیں. اچھا پھر یہ کہ ان کا چپ کر کے بیٹھنا کشمیر کے مسئلے پر جب مودی نے وہ کیا بہت بڑی غداری کی بات تھی, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے جب آپ کی اپنی اتنی شاہانی سلطنت ہو تو کون اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتا ہے, یہ سارا کچھ ہے. اس سب پہ تنقید اپنی جگہ پہ, لیکن یہ تنقید کیوں تھی اور کیوں ہونی چاہیے کہ ہم اس میں فوج کی موت دیکھتے ہیں, اس کے ادارے کی بربادی دیکھتے ہیں اس میں, جبکہ وہ ہماری ضرورت ہے. وہ صرف آج کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمیشہ کی ضرورت ہے اور آئندہ بھی اس کی ضرورت رہے گی. ٹھیک ہے, پروفیشنل آرمی, ایک پروفیشنل آرمی کی, محب وطن لوگوں کی, اور ایک جو اپنے پیشے کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوں. اس اعتبار سے جو مہم اس وقت پی ٹی آئی چلا رہی ہے فوج کے خلاف, جان بوجھ کے چلا رہی ہے, یعنی کسی سطح پہ تو جان بوجھ کے اس اسٹریٹجی کے تحت ہو رہے ہیں, لیکن آگے جو بھی ان کے دیوانے عاشق ہیں وہ تو ری ایکشن میں کر رہے ہیں نا سارا. تو یہ اس کو تو ملک کے اوپر آپ حملہ سمجھیں. یعنی وہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ناکام ہو گیا تو پھر انڈیا نے حملہ کرنا ہے, تو یعنی اس کی نوعیت اس سے کم تر نہیں ہے. انڈیا کے حملے کی نوبت بعد میں آئے گی کہ جب یہ نیوٹرلائز ہوگا. تو اس وقت اس کی حیثیت وہی ہے کہ جو انڈیا کے حملے کی صورت میں کوئی اچیو کرنا چاہے گا, تو اس وقت اس کی صورت وہی ہے جو ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ بھئی ہمارا یہ ادارہ اس طرح کمزور ہو جائے کہ کل کسی کے لیے ہم نرم چارہ بن جائیں, یہ اس طرح کمزور ہو جائے کہ دنیا کی جو ایک بڑی مسلم طاقت ہے وہ بھی عراق اور لیبیا کی طرح جو ہے نا وہ ایک باہمی جنگ و جدال کا شکار ہو کے ختم ہو جائے. تو یہ تو کوئی بھی سلیم العقل انسان جو ہے نا اس کی حمایت نہیں کر سکتا. مخالفت اپنی جگہ پہ, جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ, جو ان کی غلط پالیسیاں ہیں ان پر تنقید اپنی جگہ پہ, لیکن وہ ادارے کو تو ہم کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. یہ تو یہ امت کا نقصان ہے, یہ ملک کا نقصان ہے. تو یہ اس طرح کی کمپین کی تو نہ حمایت کی جا سکے, بلکہ اس کو تو سب سے بڑی ملک دشمنی سمجھنا چاہیے. اور کوئی بھی جو بھی پاکستانی اس میں ملوث ہے تو اسے اس طرح دیکھنا چاہیے, ان کی غلطیوں کی اس میں نہیں دیکھنا چاہیے. غلطیاں بے شمار ہیں, کوئی شک نہیں ہیں, لیکن کیا کریں گے, آپ کے پاس کیا ہے,
آپ ان کو بھی ختم کر کے یا یہ ادارہ بھی تباہ کر کے باقی آپ کے پاس بچے گا کیا؟ اس کے بعد یعنی انڈیا آ جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ نرم سلوک کرے گا، یعنی مودی آپ سے بھلائی کی توقع ہے آپ کو، تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا مارے گا تو کم از کم سائے میں تو پھینکے گا. تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے نا وہ قابل مذمت ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی پوری یعنی میں نے اصل میں شروع ہی یہیں سے کیا تھا کہ خان صاحب کوئی بیک فٹ پہ نہیں گئے ہیں، یعنی اس ایجنڈے پہ وہ ابھی بھی پوری طرح، اور شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کو انڈر پریشر کر کے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے. دیکھیں وہ کوئی اصول کی بات نہیں کر رہے ہیں، خان صاحب کوئی اصول کی بات نہیں کر رہے ہیں. اصول کی بات تو یہ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو گئے، وہ بہت اچھا ہو گیا. آپ نے مداخلتیں کی ہیں، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. تو نیوٹرل ہونا یہ وہ اصل میں نیوٹرل کا مذاق اس لیے اڑا رہے ہیں کہ ہم چوزن لوگ ہیں، ہمارا ساتھ دینا آپ پر فرض ہے، اور آپ ساتھ دیے بغیر نیوٹرل ہو گئے ہو تو آپ غدار ہو. تو وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر ہم ان کو گالی دیں گے، ان کو پریشرائز کریں گے، ان کو دبائیں گے، بدنام کریں گے تو یہ ہماری منتیں کرنے پہ آ جائیں گے اور ہمیں پھر سے سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جیسے ایک بگڑا ہوا بچہ سمجھتا ہے کہ ماں کو جو ہے نا وہ روٹ کے زمین کے اوپر جو ہے نا وہ کلابازیاں کھا کے مٹی میں جو ہے نا کپڑے خراب کر کے تو راضی کیا جا سکتا ہے. تو یعنی یہ اس وقت تو اس پوزیشن میں یعنی بظاہر. اب اندر خانے یہ باقاعدہ جو ہے نا وہ ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن جو ان کی ظاہری کیفیت ہے وہ یہ ہے کم از کم الفاظ میں. بہرحال فی الوقت تو اتنی خوشی کی بات ہے اس درجے میں کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں. وہ جو سمجھتے تھے کہ صرف جی چوروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہینڈسم کو آگے لے کے آئیں گے، تو اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ بات ایسی نہیں ہے. اگرچہ کہ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ جب آپ کو انصاف کا پالا پڑے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جسے آپ لے کے آئے تھے کہ ہماری بہاریں ہو جائیں گی، ان کے اپنا ایجنڈا ہے، بلکہ وہ خود بھی کسی کے ایجنڈے پہ ہیں. اب وہ چیزیں تو کھل گئی ہیں، سب کو پتہ لگ گیا ہے. جن کو نہیں پتہ تھا ان کو بھی لگ گیا، اور جن کو پتہ تھا اور چھپا رہے تھے تو ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ سب کو پتہ لگ گیا. تو اس حد تک تو ایک خوش کن بات ہے، اور چلیں وقتی طور پہ ایک ریلیف ہے، اگرچہ کہ مستقل نہیں ہے. تو نیوٹرل ہونا بھی ایک جو ہے نا خوش کن چیز ہے. جی خوش کن چیز ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی نیوٹرلٹی سنیں کوئی اتنی باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ جو بھی گیل صاحب کی مارگ دھاڑ کا چکر ہے، اگر اس میں کچھ بھی سچائی ہے تو یہ اسلام آباد پولیس کا کام نہیں ہے. تو اسلام آباد پولیس کا کام اگر نہیں ہے تو پنجاب پولیس کا ہو نہیں سکتے، پھر فرشتوں کا کام ہی رہ جاتے ہیں. کیونکہ اڈیالہ جیل تو پنجاب کی اس میں آتی ہے نا، عملداری میں آتی ہے، اور وہاں پہ پنجاب پولیس نے تو یہ کرنا نہیں تھا. اس لیے کہاں بھی جیل کا جاتا ہے. تو جب اتنی اونچی دیواریں ہوں، اسلام آباد سے باہر ہوں، اور پھر بھی کچھ ہو جائے تو وہ صرف فرشتے وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے نیوٹرلٹی بھی ابھی کچھ مطلب اس پہ پھر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. تو بہرحال جب ملک کے دفاع کا سوال آئے، ادارے کے اس کا سوال آئے، تو اس وقت تو نیوٹرل نہیں رہا جا سکتا. پھر تو واقعی بندہ وہی ہوتا ہے جو عمران خان نے کہا تھا. اگر اس وقت بھی نیوٹرل ہو جائے تو پھر وہی شے رہ جاتا ہے جو خان صاحب نے کہی تھی. تو چلیں اس ہفتے کے لیے میرا خیال ہے کافی ہو گئے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، ملک و قوم کی حفاظت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا